موعد الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. استاذ العلماء حضرت علامہ محمد امین صاحب مدنی دامت برکاتہ القدسیہ، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کا کرم اور اس کا فضل اور اس کی عنایت ہے، اس نے ہمیں بندگی کا ذوق عطا فرمایا. اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور محبت اور ہمارے روح و دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین اس اپنی اس بندگی پر ہمیں قائم دائم رکھے، آمین، اور اسی کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق اور استقامت نصیب فرمائے. یہ اس کا فضل اور اس کی عنایت اور اس کا احسان ہے. اس پر ہر بندے کو شاکر رہنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں دین مبین کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع سنن پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے. قرآن عظیم کی ایک آیت مقدسہ کا ابتدائی حصہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. پروردگار عالم جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. بے شک اس میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، کہ جس کو اللہ نے دل دیا ہے، جس کا دل ہے. دل جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح روح جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح دل بھی انسانی بدن میں، انسانی جسم میں
ایک بڑی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح پوری مملکت کو ایک وزیر اعظم کنٹرول کرتا ہے، پوری حکومت پوری مملکت کو چلاتا ہے، یوں تو وہ مرکزی شخصیت وہی ہوتا ہے، لیکن آگے اس کی جماعت ہوتی ہے، لیکن آرڈر کا عموم اہمیت ہر ایک اس کو دیتا ہے۔ تو یوں ہی پورے جسم میں جو مرکزی حیثیت ہے، سلطان البدن جو ہے وہ دل ہے، اور دل تین طرح کا ہے۔ ایک دل ہے دل قاسیہ، سخت، اور ایک دل ہے قلب منیب، قرآن نے اس کو تعبیر کروایا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور ایک قسم ہے دل کی جسے قرآن نے اسے قلب سلیم کہا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دل اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم لب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سلامت رہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے، اور اگر وہ سلامت نہ رہے، فساد اس میں آ جائے، تو پورا جسم اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار وہ کیا ہے، وہ ٹکڑا دل ہے، وہ دل ہے کہ اگر سلامت رہتا ہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پورا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، وہ دل ہے۔ تو اللہ نے اس دل کو کہ جو صحیح ہو، تندرست ہو، اس کو قلب سلیم کے نام سے تعبیر فرمایا۔ اور قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم مفسرین فرماتے ہیں اس دل کو کہتے ہیں کہ جو تمام خواہشات نفسانیہ سے پاک ہو، اور حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلب منیب، قلب سلیم کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ کی معرفت کے سوا اس کے دل میں کسی اور کی گنجائش ہی نہ رہے، ماں سے واللہ سے پاک۔ اللہ کی علاوہ جتنی مخلوق ہے یہ دنیا کی علائشوں سے، خواہشات سے، غیر اللہ سے پاک صاف ہو، تو حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دل کو ہم قلب سلیم کہیں گے۔ اور یہ جو حدیث کا پہلا لفظ آیا اذا صلحت، کہ جب وہ تندرست ہو، صحیح ہو، ٹھیک ہو، تو علامہ ملا علی قاری اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سلامت رہے، وہ جسم میں جو ٹکڑا ہے وہ صحیح ہو، تو اس سے فرماتے کہ وہ کیا مطلب، فرماتے کہ انوار عبادات سے وہ دل منور ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دل جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے، نماز تہجد کے انوار سے، اتباع کے انوار سے، اطاعت کے انوار سے، نمازوں کے انوار سے اور نفلوں کے انوار سے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نور داخل فرماتا ہے، اس
وجہ سے وہ دل منور ہو جاتا ہے، اس لیے پورا جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو قلب کیونکہ انقلاب اسی سے ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو محل معرفت جو ہے، محل معرفت وہ کان نہیں ہے، محل معرفت زبان نہیں ہے، محل معرفت آنکھ نہیں ہے۔ آنکھ جمال محبوب کو دیکھنے کے لیے ہے، زبان ذکر محبوب کرنے کے لیے ہے، اور کان محبوب کی باتیں سننے کے لیے ہے، نظر آنکھ جلوائے یار کو دیکھنے کے لیے ہے۔ محل معرفت جو ہے وہ دل ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں نہ میں آسمان میں، ولیکن یسعنی، ہاں میں کہاں سما سکتا ہوں، میرے انوار کس نور میں، میرے انوار کس دل میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ تو دل، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، ساری دنیا، یہ آسمان، جو کچھ بھی ہے، یہ بندہ مومن جس کو قلب سلیم مل گیا ہو اس دل کی بات ہے۔ جسے کیا ہو، جس کے پاس قلب سلیم ہو اس دل کی، فرماتے ہیں یہ ساری کائنات اس مومن کے دل کے میں رکھی جائے، وہ ساری کائنات اس بندہ مومن کے دل کے ایک کونے میں سما جاتی ہے۔ 3 حصے، حضرت بایزید فرماتے ہیں 3 حصے، اس کا دل پھر بھی وہ خالی رہتا ہے۔ تو دل یہ امیر البدن ہے، یہ سلطان البدن ہے۔ دل کی حفاظت جب ہو جائے، دل صاف رہے تو آنکھ صاف رہتی ہے، دل پاک رہے زبان پاک رہتی ہے، دل پاک رہے دماغ صاف رہتا ہے، دل پاک رہے خیالات صاف رہتے ہیں، دل کنٹرول کے اندر رہے تو خیالات فاسدہ سے پورا جسم پاک ہوتا ہے، قلب بھی پاک، قالب بھی پاک ہوتا ہے۔ اور یہ دل کیا ہے؟ صرف وہ گھوڑ کا ٹکڑا ہے؟ نہیں، اس کی جگہ اپنی اہمیت ضرور ہے۔ وہ دل جو محل معرفت ہے، محل انوار ہے، محل محبوب ہے، مستقر محبوب ہے، انوار محبوب ہے، انوار تجلیات کا جو مرکز ہے، وہ کون سا دل ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو جسم کا ٹکڑا یہ نہیں ہے، بلکہ ہی لطیفۃ الروحانیہ، وہ ایک لطیفہ روحانیہ جس کا اس دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اصل میں وہ محل معرفت ہوتا ہے۔ اس دل کے متعلق فرمائے اللہ من اتى الله بقلب سلیم، سبحان اللہ، وہ دل، اس دل کی بات ہے، ساری کائنات اس دل میں سما ہے، وہ لطیفہ روحانیہ ہے۔ اس کا اس دل کی، اس گوشت کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس کا اور لطیفہ روحانیہ جو ہے اس کا آپس میں ایک تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، وہ ہے محل معرفت۔ اور وہ جب نصیب ہوتا ہے تو پھر بندہ جس کو قلب سلیم مل جاتا ہے اس کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لباس اجلا وہ پہنتا پسند کرتا ہے، یوں اس کی طبیعت صاف رہتی ہے، ظاہر بھی صاف، باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ یہ سارے اعضائے جوارح جو یہ سارے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو بات وہ کرتا ہے وہ زبان سے تو بات نکالتا ہے، مگر بندہ مومن کے خاموش سمندر میں، محبت کے خاموش سمندر میں ایک تلاطم برپا کر دیتا ہے۔ اس
اس زبان سے جب وہ بات نکلتی ہے تو پھر وہ عرش سے جا کے لگتی ہے۔ یہ دل کی حفاظت اس لیے کہ اہل اللہ عرفاء نے لکھا ہے، صوفیاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، عالم کے پاس جاؤ تو زبان، صوفی کے پاس جاؤ تو دل۔ کیوں؟ عالم زبان پر نظر رکھتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے جملے کیسے ہیں، ادب ہے اس میں یا غیر ادب والے ہیں، یہ توہین آمیز جملے ہیں یا درست جملے ہیں، یہ دین سے مطابقت رکھتے ہیں یا دنیا سے مطابقت رکھتے ہیں، یہ غیبت سے تعلق رکھتے ہیں یا نیکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ حالت پر نظر رکھتا ہے، جملہ کمزور ہے یا اچھا جملہ، جملے پر نظر رکھتا ہے، کہنے والے کی زبان پر نظر رکھتا ہے۔ صوفی دل پر نظر رکھتا ہے کہ یہ کیا دل لے کے میرے پاس آیا، یہ کس حیثیت سے میرے پاس آیا، یہ کیا پلاننگ کر کے آیا، کیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس لیے اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے ظاہری بود و باش کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، دینے والا میں ہی ہوں، حسن و جمال دینے والا میں ہی ہوں، تمہارے نعمت میں ہی دینے والا ہوں، لیکن میں تمہاری ظاہری بود و باش کو، تمہاری دولت کو، تمہاری عمارت کو، تمہاری حکومت کو، تمہارے روب و جلال کو، تمہاری عظمت کو، تمہارے خط و خان کو نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ نیت جو بندہ کرتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو دل جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور پھر جب انوار و تجلیات اس میں نازل ہوتے ہیں پھر وہ بندہ جو کہتا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ذکر کرو گے تو آنکھ کو سکون ملے گا، نہیں فرمایا ذکر کرو گے زبان کو سکون ملے گا، نہیں فرمایا ذکر کرو گے تو دماغ مطمئن ہوگا، فرمایا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے، سکون کا تعلق دل سے الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب۔ جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر سارے اعضاء مطمئن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دل کے تابع ہوتے ہیں، اور جب امین البدن سلطان البدن مطمئن ہوتا ہے تو پھر سارے اعضاء اپنی جگہ پہ مطمئن رہتے ہیں۔ تو اس لیے دل کی حفاظت ضروری ہے، اور تقویٰ جو کرتے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، ورد بظاہر کرتے، یہ بھی تقویٰ، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ اصل تقویٰ جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، تو جس کو دل کا تقویٰ مل جاتا ہے پھر وہ گناہوں کے مرکز میں بھی بیٹھ جائے، اس مرکز کو بھی نیکی کا مرکز بندہ بنا دیتا ہے، بدی کے مرکز سے گزر جائے وہاں بھی وہ بدی کو بدل کر نیکی کی صورت دے دیتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ قلب سلیم عطا فرماتا ہے۔ تو قلب سلیم والے جہاں بھی گئے انہوں نے انقلاب برپا کیا، انہوں نے بندوں کو دیکھا، ان میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا، گناہ کی وادی سے نکال کر نیکی کی دنیا میں داخل کر دیا، گناہ سے نکال کر نور کی وادی میں داخل کر دیتے، اس لیے کہ دل کی حفاظت ضروری رہتی ہے۔ دل مطمئن ہو، دل صاف ہو، وہ نیکی بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ دل صاف ہو، زبان بھی صاف رہتی ہے، دل صاف ہو، آنکھ بھی صاف رہتی ہے، دل صاف ہو، دماغ بھی صاف رہتا ہے، دل صاف ہو، نیت بھی صاف رہتی ہے، دل صاف ہو، قدم بھی صاف رہتے ہیں، دل صاف ہو، فکر بھی صاف رہتی ہے، فکر بھی صاف بن جاتی ہے، اور پھر جب دل اور روح و دل مطمئن ہو جاتے، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پر نہ صحیح کی بود و باش، نہ صحیح اچھے لباس، پرانے لباس ہی صحیح، مگر دل ہو تو پھر بادشاہ بنتا ہے، اور جس کو قلب سلیم ملتا ہے پھر وہی ہم سلطان بھی وہی ہوتا۔ ہم دیکھتے تاریخ بتاتی ہے کہ انہی لوگوں کے پاس بادشاہ بھی جاتے ہیں، عمراء بھی جاتے ہیں، وزراء بھی جاتے ہیں، خدام بھی جاتے ہیں، ہر ایک بندہ اس کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے، دل کا تعلق، اصل تقویٰ دل والا تقویٰ ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں پرسوں رات کو حضرت علامہ امین مجید صاحب دامت برکاتہ وہ کچھ ایسی بات کر رہا تھا اور مجھے بڑی پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ سے بھی عرض کروں، دادین ترا از گنج مقصود نشان، حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد ہے، اور لکھا مکتوبات فرماتے ہیں دادین ترا از مقصود گنج نشان ماں اگر نہ رسیدے شاید تو برسی، فرماتے ہیں ہاں میں تمہیں مخفی خزانے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا، ایک دولت
کی طرف تمہیں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے تمہیں متوجہ کروں گا. گو میں وہ دولت نہیں حاصل کر سکا، وہ ممکن ہے کہ تو میری ہدایت پر عمل کر کے ممکن ہے تو حاصل کر سکے گا. دادے فراز گنجے مقصود نشان ماں اگر نہ رسیدے شاید تو برسی، شاید تم پہنچ جاؤ. تو حضرت اس بنیاد پر میں یہ واقعہ کرنے لگا ہوں. دو لفظی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لے گئے تو وہ خمیرے والی روٹی پسند فرمایا کرتے تھے. خمیرہ وہاں موجود نہیں تھا تو کوئی خادم گیا، کوئی شاگرد گیا، کوئی گھر کا فرد گیا، آپ کے بیٹے عبداللہ کے جو آپ کے بیٹے تھے قاضی القضات تھے وہ بھی ان کے گھر سے خمیرہ لے کے آیا. جب کھانا تیار ہوا، روٹی رکھی گئی تو آپ نے بغور دیکھا تو اس میں کوئی اشتباہ سا نظر آیا تو فوراً پکار اٹھے یہ آٹا جو آج گوندا گیا ہے اس میں کوئی باہر کی چیز ملائی گئی ہے، صرف ہمارے گھر کی اپنی چیز نہیں ہے، بتاؤ کیا ہے. تو عرض کیا کہ حضور ہمارا جو بیٹا عبداللہ، آپ کا جو بیٹا ہے نور نظر، اس کے گھر سے ہم خمیر لے کے آئے، وہ اس میں ملایا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا قاضی ہے اور قاضی کی تنخواہ بیت المال سے جاتی ہے، بیت المال میں ہر طرح کا مال جاتا ہے، اس لیے بعض مشتبہ بھی ہوتا ہے، لہذا میں یہ روٹی نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاتا. وہ پریشان ہوئے، پریشان ہو کر عرض کی حضور کیا کریں؟ فرمایا گھر والوں نے عرض کیا حضور مساکین کو دے دیں. فرمایا ہاں مساکین کو دو، مگر یہ عیب ضرور بیان کرنا کہ یہ بیت المال کے مال سے کون سا خمیر تیار کیا گیا، یہ عیب ضرور بیان کرنا، سے نہ دے دینا. مساکین کو ضرور جا کے دینا، لیکن یہ عیب بھی صاف بیان کرنا کہ میرا بیٹا قاضی ہے اور قاضی کو تنخواہ بیت المال سے ملتی ہے، بیت المال میں ہر طرح کا مال جاتا ہے اور یہ مشتبہ مال ہے، یہ ضرور عیب بتانا، سے نہ دے دینا مسکینوں کو بھی. جب مساکین کے پاس لے گئے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس عیب بیان کرتے کہ ہدایت تھی تو نور کا زمانہ تھا وہ، تو انہوں نے کہا ہاں یہ اس میں یہ نقص بھی ہے. تو مساکین کہنے لگے یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے، ہمارا امام نہیں کھاتا تو ہم کیسے کھائیں گے، لے جاؤ یہ ہم بھوکے اچھے ہیں، بھوکا گزارا کر پانی پی لیں گے، پتے کھا لیں گے، گھاس کھا لیں گے، یہ مشتبہ مال ہم بھی نہیں کھاتے، ہمارا پیشوا جو نہیں کھاتا. واپس لایا گیا تو پریشان ہو کے کریں کیا، گھر کا کوئی پھل کھانے کو تیار نہیں. تو اجازت دیے بغیر، بتائے بغیر گھر کے کچھ افراد نے یہ طے کیا کہ کھانا مساکین بھی نہیں کھاتے، خود ہم بھی نہیں کھاتے، اب گرا تو سکتے نہیں، لہٰذا ایسا کرو کہ اس کو اٹھا کر بغیر امام صاحب کی اجازت کے دریا میں ڈال دو. دریا میں جب ڈالا گیا تو امام صاحب نے پوچھا وہ کھانا کدھر گیا؟ تو عرض کی کہ حضور وہ جلدی میں تھے، آپ تو تشریف لے گئے باہر، ہم نے دریا میں ڈال دیا. فرمایا گھر میں کبھی مچھلی نہ ڈالنا، ساری زندگی آپ نے مچھلی نہیں کھائی کہ ممکن ہے وہ کھانا کسی مچھلی نے کھا لیا آگے اس کی نسل تک یہ سلسلہ چلے گا، لہذا ساری زندگی میرے لیے مچھلی نہ پکا. یہ ہے وہ تقویٰ، یہ ہے وہ قلب سلیم کہ جس کو ملتا ہے پھر وہ انوار و تجلیات اس کے روح و دل میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ حدیث کا حافظ بن جاتا ہے، پیشوا بن جاتا ہے، رہبر و رہنما بن جاتا ہے. وہ ہزاروں بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہو کر تنہا یہ کہتا ہے خلق قرآن کے مسئلے پر کہتا ہے ہر تکلیف اٹھا لوں گا مگر قرآن کو میں مخلوق نہیں کہوں گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، کبھی میں یہ مخلوق نہیں ہو سکتا. پھر وہ پیشوا بن جاتا ہے، رہبر و رہنما بن جاتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ من اللہ بقلب سلیم. تو یہ قلب سلیم تقویٰ سے ملتا ہے، یہ عبادت سے ملتا ہے، یہ ریاضت سے ملتا ہے، یہ مشقت سے ملتا ہے، یہ تلاوت سے ملتا ہے، یہ گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے، یہ معصیت سے بچنے سے ملتا ہے. اور یہ انوار و تجلیات ایسے نہیں ملتے، یہ ملتے ضرور ہیں. اور اس کے اثرات اگر دیکھنا چاہیں تو پھر قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ارے جو رات کے پچھلے پہر جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی پیشانیوں کو دیکھو، وہ سجدوں کے نور سے چمک رہے ہوں گی. اب پیشانیوں پر کالا سیاہ داغ بھی پڑا رہتا ہے، وہ مراد نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پر سیاہ داغ دیکھو اس سیاہی میں چمک نہیں ہوتی، جہاں چمک ہوتی ہے وہاں سیاہی نہیں ہوتی. ارے جہاں سیاہی ہوتی ہے وہاں چمک نہیں ہوتی. سیماہم یہ انوار ہوتے ہیں جو بندے کو اپنی طرف
کو جاگتے ہیں ان کے چہرے آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہوتے ہیں. تو باتیں تو اور بھی سامنے آ رہی ہیں، تو پھر انشاءاللہ عرض کروں گا. تو قلب سلیم پیدا کرنے کے لیے عبادات کی ضرورت، رزق حلال کی ضرورت، نیکی کی ضرورت، گناہوں سے نفرت، اطاعت اور اتباع اور محبت کے رسول کا چراغ جب یہ روشن ہو جاتا ہے تو پھر قلب سلیم اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پھر بندہ دنیا سے بھی چلا جائے، نہ اس کا جسم گلتا ہے، نہ اس کو کفن خراب ہوتا ہے، نہ اس کی باڈی خراب ہوتی ہے، اور زندہ و سلامت رہتا ہے. اسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے عرصے کے بعد آپ کو نکالا گیا، ظاہر ہوا ایسا لگتا تھا کہ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں. تو یہ جن کو قلب سلیم ملتا ہے ان کی دنیا پھر اور ہوتی ہے. وہ بیٹھے فرش پر ہوتے آتے اشکی کرتے ہیں، بیٹھے ادھر ہوتے ہیں، مشرق اور مغرب اور جنوب و شمال ان کے سامنے ہوتا ہے. ارے جب کائنات کی ہر شان کے سامنے ہوتی ہے تو مرید اور شیخ جب سامنے ہوتے تو مرید کی کون سی کیفیت شیخ کامل کی نگاہ پوشیدہ رہ سکتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن میں سنت ادا نہیں کروں سنت